اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ قرآن کی آیات کے ذریعے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ قرآن نصیحت نامہ ہے، اب کھلی چھٹی ہے، جو چاہے اس قرآن کے ذریعے اللہ تک محبت کا راستہ بنا لے، کھلی چھٹی ہے، آ جاؤ۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے چنے ہوئے بندوں کو قرآن کا وارث بنا دیا۔ پہلے نبیوں کو اللہ بھیجتا تھا کتاب دے کے، ختم نبوت کے صدقے اللہ نے پوری امت کو بہار دکھا دی کہ جو چاہے آ جائے اور قرآن کو یاد کر لے، قرآن کا درس دے دے، اللہ نے سب کو کھلی چھٹی دے دی۔ اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کسی کے ہاتھ میں جوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں فٹ بال ہے، کسی کے ہاتھ میں لوہا ہے، کسی کے ہاتھ میں کپڑا ہے، اور کسی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے علماء اور حفاظ کے ہاتھ میں اپنا کلام دے دیا۔ ان ہاتھوں کی بھی قدر ہے، نسبت سے قدر بدل جاتی ہے۔ ایک گتا ہے، آپ کسی عام کتاب کو لگا دیں، لوگ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ایک گتا قرآن کو لگا دو، قرآن کو بھی لوگ سر اور آنکھوں کے اوپر رکھتے ہیں اور اس گتے کو بھی سر اور آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ یہ نسبت ہے، تو اس لیے قرآن سے ادنا سی نسبت بھی بندے کو کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اگر ہم قرآن کے عاشق بن جائیں گے، یقین کریں اگر ہم آپ قرآن کے عاشق بن جائیں تو جدھر ہم جائیں گے ادھر ہی اللہ فتوحات دیتا جائے گا۔ یہ قرآن فتوحات کی کتاب ہے، فتح کرنے والی، لیکن آج ہم قدر نہیں کرتے۔ میں بڑی دکھ سے دو چار باتیں کہتا ہوں، ذرا سنیں۔ جتنی پابندی سے شہروں میں لوگ صبح کو اخبار پڑھتے ہیں، ہائے کاش اتنی پابندی سے صبح کو قرآن پڑھ لے تو ولی اللہ بن جائے۔ آج قوم قرآن کو اخبار جتنا ٹائم نہیں دیتی تو کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ جتنی پابندی سے ہم لوگوں کے میسج پڑھتے ہیں موبائل کے اوپر، 100 200 میسج پڑھتے ہیں، اتنی پابندی سے اللہ کا میسج قرآن پڑھ لے تو اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں خدا پرستوں کے لیے میسیجز ہیں، اللہ نے یہ میسج بنا کے بھیجا ہے، لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں ہے جی۔ اس چوک کے اوپر اگر کوئی رنڈی ناچنے آ جائے، کوئی فحش عورت ناچنے آ جائے، گانے آ جائے، بغیر تشہیر کیے نوجوانوں کا جمع غفیر مجمع لگ جائے گا، اور اسی چوک پہ کوئی مولوی قرآن لے کے کھڑا ہو جائے تو 2-4 بندے آئیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ہم نے قرآن کو ایک گانے جتنی بھی نہ اہمیت دی؟ پھر ذلیل و خوار کیوں ہو رہے؟ اس لیے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ بھی بڑی غیرت والے ہیں کہ جب آپ قرآن کو چھوڑ دیں، بھائی اگر تو آپ کی کمر درد ہے، بخار ہے، بیمار ہے، پھر تو اوٹ لگا کے بیٹھے، اگر صحت مند آگے آ کے بیٹھے۔ یہ کوئی شادی پہ نہیں آئے ہوئے، اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ بیمار کو تو اجازت ہوتی ہے، جوانے اس زمانے میں جوان یار اوٹ لگا کے بیٹھتے، میں ہر مسجد میں جاتا ہوں، پہلے یہ اوٹ لگانے والوں کو میں آگے بلاتا ہوں۔ ایسے کوئی قرآن سمجھ آئے گا؟ طلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ بیٹھیں گے، قرآن سمجھ آئے گا۔ اللہ غیرت والا ہے تو قرآن بھی غیرت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار امریکہ میں گئے، وہاں تو پیٹ بھرے ہوئے مال پیسے والے، ڈالر کھانے والے لوگ، اب سارے مسجد کے دیواروں کے ساتھ بیٹھ گئے، سامنے کوئی بھی نہیں۔ تو حضرت نے پھر ماشاءاللہ کہا قرآن بیان کرنے والے کا بھی حق ہے یہ حق اور سچ بیان کرے۔ حضرت نے فرمایا تمہاری ماں تجھے روئے، تم نے اپنا ملک چھوڑا ڈالروں اور پیسے کی خاطر، اور ادب اور تمیز بھی چھوڑ دی ہے۔ پاؤں پھیلائے ہوئے، جی حضرت ہمیں آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بندے دے پتر بن کے سارے سامنے آ کے بیٹھو، سب کو سامنے بٹھایا، اور پھر 2 گھنٹے جو قرآن سنایا ان کو رلا دیا۔ آج ہم بدتمیزی کرتے ہیں مسجد میں بھی آ کے۔ خدا کے بندو، یہ قرآن وہ ہے، جنوں نے سنا تھا تو جن کانپ اٹھے تھے، جنہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ جنہوں نے سنا تھا نبی کا قرآن، پھر اس کو اللہ نے وحی بنا کے بھیجا قرآن میں کہ بے شک ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے جی، جو ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، ہم قرآن سن کے ایمان لے آئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یاد رکھیں جب تک آپ کسی چیز کی عظمت اور قدر دل میں نہیں بٹھائیں گے، اس کا فیض، اس کا نور، اس کی حقیقت آپ کے اندر نہیں آ سکتی۔ آپ اپنے باپ کی بے ادبی کریں، ناقدری کریں، نافرمانی کریں، کیا باپ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس کی بد دعائیں لگیں گی، آپ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اور اگر قرآن کی نہ قدری کریں گے، نہ اس کو سیکھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ عمل کریں گے، کوئی اس کی خدمت نہیں کریں گے، تو کیا خیال ہے پھر قرآن کا اثر کچھ نہیں ہوگا جو آپ اس کی نہ قدری کر رہے ہیں؟ تو آپ نہ غیر شعوری طور پہ ہم قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں، یقین کریں غیر شعوری طور پہ قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ ہم مدرسوں میں دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ علماء شعوری طور پر، غیر شعوری طور پہ بے ادبی، اسباق تقسیم ہوتے ہیں۔ بہت سے علماء بھی بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی کچھ درد دل کی باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ میر جمع ہے احباب کچھ درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ اسباق تقسیم ہوتے ہیں، جی اس کی بڑی استعداد ہے، اس کا بڑا تجربہ ہے، اس کو جی بخاری شریف دے دو، اس کو ترمذی شریف دے دو، اس کو فلاں، اس کو مقامات، اور آخر پہ بالکل ڈھلا استاد نیا اس کو اماں پارا دے دو، تاکہ یہ اس کو اماں پارے کو تختہ مشق بنائے۔ جو نکمے استاد کو اماں پارا دیں گے وہ قرآن کا کیش کو جنون پیدا کرے گا۔ پھر کیا جی طلباء میں قرآن کے عاشق نہیں، کدھر سے ہوں گے؟ جداں دی کوکو اُداں دے کوکو دے بچے۔ اگر استاد عاشق نہیں ہے تو شاگرد کدھر سے عاشق آ جائیں گے؟ الحمدللہ ہم اپنے مدرسے میں لوگ بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، میں ہمیشہ اماں پارا ہی پڑھاتا ہوں۔ میرے استاد مولانا خلیل الرحمن انوری فرماتے تھے، دیکھو بھی اماں پارا پڑھانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، آخری پارے میں آخرت کا ہی ذکر ہے، آخری پارے میں آخرت کا ہی ذکر ہے، اس کی تیاری ہو جاتی ہے آخرت کی۔ آج ہم غیر شعوری طور پر قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے مدرسوں میں جا کے دیکھیں، دارالحدیث ہے اور دارالقرآن کوئی نہیں۔ کیوں بھائی؟ قرآن کا کوئی حق نہیں ہے؟ دارالحدیث بھی بننے چاہیے، ضرور بننے چاہیے، تو دارالقرآن کیوں نہیں بنتے؟ اچھا ہزاروں، سینکڑوں نہیں ہزاروں شیخ الحدیث آپ کو ملیں گے، میری آنکھیں ترس گئی ہیں کہ شیخ القرآن دیکھنے کے لیے۔ شیخ الحدیث اتنے اور شیخ القرآن کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اب اس لیے میں اپنی جماعت کے یہ مفتی صاحب کو کہتا کہ اللہ آپ کو شیخ القرآن بنا دے، بیچارے کا قد چھوٹا ہے، ہمارے ہاں ذرا بھاری بندہ ہو تو اس کو بھاری عالم سمجھتے ہیں، تو میں نے کہا اللہ آپ کو بھاری بھی بنا دے۔ یہ ہے نہیں بسطتاً فی العلم والجسم، کہ علم میں تو یہ بسطتاً ہے، اللہ ان کو جسم میں بھی بھاری بنا دے، تاکہ یہ آج کل اس کو بھاری عالم سمجھتے ہیں۔ خدا کے بندو، یہ غیر شعوری طور پہ قرآن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ شیخ القرآن دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئیں۔ تو واقعی میں، کیونکہ بیان مختصر کہتے ہیں کرنا ہے، کوئی اہل دل ہو کے فسانہ محبت، کوئی پارک ہو، لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوں، پھر میں اپنے دل کا درد بیان کروں۔ کوئی اہل دل ہو کے فسانہ محبت، میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے، پھر پتہ چلے کہ قرآن کے اوپر ہم کیا کیا ظلم کر رہے ہیں۔ کوئی اور قرآن کی بے ادبی کر دے، ہم احتجاج کرتے ہیں، اور خود ہم جو چاہے کریں، ہمیں کھلی چھٹی ہے۔ یہ قرآن کی بے ادبی نہیں۔ دیکھو اب میری طرف کوئی کہے حضرت میں آپ کا اتنا اچھا محبت کرنے والا شاگرد ہوں، میں آپ کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتا۔ میں کہوں بھائی اگر تجھے اتنی محبت ہے ایک گلاس پانی کا پلا دو، کہ جی پانی کا گلاس نہیں پلا سکتا، تو میں کیا کہوں گا؟ لعنت ہے تیری اس محبت پر۔ ہم قرآن کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں، پیٹھ تو قرآن کی طرف نہیں کرتے، نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ آگے پہنچاتے ہیں۔ قیامت والے دن یہ کافر ہمیں پکڑ لیں گے کہ تم نے قرآن، کلمہ اور قرآن ہم تک کیوں نہیں پہنچایا۔ جاپان میں ایک چھوٹا سا تبلیغی اجتماع ہو رہا تھا، ایک جاپانی مسلمان ہو گیا قرآن کو سن کے، پھر اس نے عربی سیکھی، بڑا مفسر قرآن بن گیا۔ اس نے پاکستانیوں سے مخاطب ہو کے کہا اچھا یاد رکھیں پوری دنیا میں سب سے ذہین ترین قوم پاکستانی ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ہم جدہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے،
یہ یاد رکھنا، میں یہ واقعہ جاپان والا بھی سنانا آپ لوگوں کو۔ تو میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، کافی وقت تھا، کہ حضرت آپ 70 ملکوں میں گئے ہیں، سب سے ذہین ترین قوم کون سی ہے؟ کہا پاکستانی۔ اب مجھے شبہ ہوا کہ گھر کی مرغی دال برابر کہ کتنے پاکستانی ذہین ہیں۔ تو حضرت نے کہا دیکھو، حرم نبوی اور حرم مکہ میں بڑے ملکوں کے لوگوں کو انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ یہ صفائی کریں گے، تو وہ پاکستانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے اللہ نے پاکستانیوں کو مسجد کعبہ کہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا للطائفین کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھے۔ حضرت ابراہیم کی یہ ڈیوٹی لگی کہ اللہ نے پاکستانیوں کو یہ سعادت دی کہ حرم کو صاف کر رہا ہے۔ فرمایا یہ ہے۔ پھر بھی مجھے بات سمجھ نہ آئی، ایک دو حضرت نے اور ثبوت دیے۔ فرمایا اچھا یہ تو میں مثبت انداز سے سمجھا رہا ہوں، ایک منفی انداز سے سمجھ لو، شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ کہنے لگا دیکھو، ہم نے پوری دنیا کی آنکھوں میں مٹی ڈال کے ایٹم بم بنا لیا، تو ہمارے اندر کچھ صلاحیت ہے تو بنایا نا، اگر صلاحیت نہ ہوتی تو کیسے بناتے؟ پھر فرمایا اچھا یہ تو مثبت انداز تھا نا، ایک منفی انداز دیکھ لو کہ ہمارے ملک کے جو لوگ بے ایمانی کرتے ہیں نا، وہ بے ایمانی بھی ایسی کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم اتنی بے ایمانی نہیں کر سکتی، بے ایمانی میں بھی ریکارڈ ہے۔ مثلا لندن ایئرپورٹ، یہ بڑے بڑے ملکوں میں ہمارے نقب میں گرے پڑے جو ککھ نہیں کر سکتے وہ ہیروئن بیچتے ہیں، تو وہ ایسے طریقے سے ہیروئن چھپاتے ہیں کہ انگریزوں کے دماغ ہل جاتے ہیں، واہ تمہارے واہ، کیا بے ایمانی کی انتہا کر دی ہے۔ تو حضرت نے کہا بھئی کوئی عقل ہے تو بے ایمانی کرتے ہیں، عقل الو بے وقوف بے ایمانی کہاں سے کر سکتا ہے؟ فرمایا عقل دونوں طرف ہے، اگر اچھی طرف جائے، اچھی طرف عقل لگے تو ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور عقل الٹی طرف جائے تو پھر ہم ایسے کام کرتے ہیں جس میں لوگوں کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے دونوں طریقے سے ثابت کیا کہ یہ پاکستانی قوم زبردست قوم ہے، اور انشاءاللہ امام مہدی آئے گا، ہراول دستہ پاکستانیوں کا ہوگا، کیونکہ مشورے دینے میں ہم اتنے مشورے دیں گے اس کو کہ بس کچھ نہ پوچھو۔ مشورے والی جماعت ہماری ہوگی امام مہدی کے ساتھ۔ اور میں وہاں گیا، پشاور ترناب ایک جگہ، افسروں سے خطاب کیا، پھر بعد میں ایسے ہلکی پھلکی باتیں ہوئیں، تو کہنے لگا کہ جی سنا ہے کہ امام مہدی آنے والے ہیں، تو کب تک آئیں گے؟ میں نے کہا مجھے تو تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ تو ویسے میں نے کہا آپ اتنی جلدی مچا رہے ہیں، آپ کی تیاری ہے ان کے ساتھ جانے کی؟ میں نے کہا انہوں نے ایک ہی کال دینی ہے کہ آ جاؤ میرے ساتھ، جہاد کرنا ہے، آ جاؤ میرے ساتھ، تو آپ کو بیوی اجازت دے دے گی؟ کہنے یہ تو بڑی مشکل ہے، دفتر سے بھی چھٹی نہیں ملے گی، بیوی بھی اجازت نہیں دے گی۔ تو پھر میں نے کہا آپ تو منافق سمجھے جائیں گے، جلدی تو تمہیں بڑی ہے اور تیاری کوئی بھی نہیں، تیاری تو پہلے کرو نا۔ میں نے کہا وہ بہانے نہیں سنے گا، جو ساتھ شامل ہوگا وہ حق والی جماعت کا ہوگا، جو بہانے بازی کرے گا تو وہ منافق سمجھا جائے گا۔ بہرحال یہ میں نے ایک ضمناً بات کر دی۔ تو وہ جاپانی آیا، اس جاپانی نے اجتماع میں خطاب کیا اور پاکستانیوں کو خصوصی خطاب کر کے کہا کہ دیکھو پاکستانیوں، تم ہمارے ملک جاپان میں آئے، ہم نے تمہیں دفتر دیے، گاڑیوں کے شو روم دیے، بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں پاکستانیوں کے، گاڑیوں کے شو روم دے، تمہیں رہنے کے لیے مکان دیے، گاڑیوں کے شو روم دیے، اور دفتروں میں نوکریاں دیں، حتیٰ کہ ہم نے اتنی سخاوت سے کام لیا کہ اپنی بیٹیاں، اپنی عزت بھی تمہارے نکاح میں دے دی، تم نے مسلمان کر کے جاپانیوں کو، اور عورتوں سے شادی بھی کر لی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم نے تو اپنی جو چیز ایجاد کی، موبائل اور گاڑیاں، یہ وہ ہر چیز تمہیں دے دی، تمہارے پاس کلمہ اور قرآن تھا، تم نے یہ جاپانی قوم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ ہم پکڑیں گے قیامت والے دن، اللہ کے دربار میں تمہارے خلاف گواہی دیں گے
یہ قوم دنیا کے آخری کونے تک بھی پہنچی ہوئی تھی، لیکن یہ کلمہ اور قرآن لے کے نہیں گئی دنیا کے آخری کونے تک، حالانکہ ذہین ترین قوم تھی۔ پھر لگے گا ہمیں پتہ۔ اور کئی انگریزی پڑھے لکھوں کو اعتراض ہی، دیکھ اسلام آباد میں جی مولوی یہ کر رہے ہیں، مولوی وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا پہلے تو شعر سن لو یار، تو پھر میں اس کا جواب بھی دے دوں گا۔ میں نے کہا مولوی ذرا سا کچھ کر دے تو اتنا پروپوگنڈا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی دنیا کا سب سے بڑا بدماش ہے۔ تو میں نے شعر سنایا، سننے والا ہے، میں نے کہا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم داڑھی منڈے قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا، تم جو مرضی کرتے رہو کوئی نہیں پوچھتا تمہیں۔ اور یہاں مولوی ہونے کا کیا معیار ہے؟ جس نے داڑھی رکھ لی ہوئی مولوی، حالانکہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہے۔ ہمارے ادھر علاقے میں سب سے بڑے ڈاکو نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی بھائی، جو 8 سال لگائے، پھر 2-4 کسی شیخ کی صحبت میں لگائے، پھر وہ بعمل عالم بنتا، پھر اس کو مولوی کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جس نے داڑھی رکھ لی وہ مولوی بن گیا۔ تو اس لیے اس وقت ہماری ذمہ داری ہے خصوصاً کہ ہم جو سنت رکھے ہوئے ہیں نا، لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں آپ قرآن کا درس دیں گے، قرآن کی کوئی آیت سنائیں گے، قرآن کے لیے کچھ قربانی کریں گے۔ آج ہم ہر چیز کے لیے قربانی کرتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یقین کریں، قریبی زمانے میں یقین کریں، ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے، میں نے باتیں بہت زیادہ کہنی ہیں، کیونکہ شادی کے موقع پہ کسی موقع پہ ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے، 4-4 گھنٹے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ صرف مسجد میں جب سے یہ الیکٹران گھڑیاں آئی ہیں تو بس بڑی وقت کی، جی مولوی صاحب 10 سیکنڈ اوپر ہو گئے ہیں، 10 سیکنڈ اوپر ہو گئے۔ وہ مولوی فرشتہ ہے، اس کو پیٹ میں گیس ہو سکتی ہے، بیمار ہو سکتا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، وہ بھی 1 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس فتنہ و فساد کے زمانے میں الحمدللہ ہمارے مولوی وقت کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کسی شعبے میں وقت کی پابندی نہیں ہے، ہمارے مولوی وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سے شعبے ایسے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کئی سیاستدان ہیں، مولوی سیاست میں چلے گئے، ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے کروڑوں روپے معاف کروائے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی داڑھی والا ہے یہ بے حیائی کے چکلے چلا رہا ہو؟ کوئی ہے داڑھی والا جو اور بڑے بڑے قرضے لے کے مکر گیا ہو؟ لیکن بدنام کون ہے؟ داڑھی والے۔ یہ ایک سازش ہے، اس لیے ہماری گواہ نہیں، اپنے پیر کی گواہی لے لو، داڑھی منڈوں کا پیر بھی داڑھی منڈا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف، یہ سازش ہے۔ اچھا ٹی وی پہ ہمارے بھی عجیب لوگ ہیں آج کل، جی یہ میسج آ گیا، وہ میسج بھیجا کس نے؟ کسی عیسائی نے، یہودی نے بھیجا۔ اچھا جن دنوں ربیع الاول آ جاتا ہے، رمضان آ جاتا ہے، تو جی ٹی وی کے اوپر دین کی خدمت کیا ہوتی ہے؟ ہر فرقے کا ایک بندہ لے آتے ہیں، مناظر۔ اب وہ سارے ان سے اختلافی باتیں پوچھتے ہیں، اب وہ مولویوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھو جی مولوی متفق نہیں تو ہم کیا کریں، ہم کس کے پیچھے جائیں؟ یہ بڑا فساد ہے، یہ داڑھی منڈے دنیا والے یہ فساد برپا کرتے ہیں۔ بھائی جب میں چیلنج کرتا ہوں، آنکھ کی ریسرچ پہ لوگوں کا اتنا اختلاف ہے کہ اس میں کیا کیا بیماری ہے جس کی حد نہیں، دماغ کی بیماریوں کی ریسرچ پہ اختلاف ہے، دل کی بیماریوں کی اوپر اختلاف ہے، تو بھائی یہ دین میں بھی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں تو ہر قسم کے لوگ ہیں، خوف خدا والے بھی ہیں، بغیر خوف خدا کے بھی ہیں، تو ہر شعبے میں تمہاری اختلاف ہے۔ اگر دین میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے تو اس کو بہانہ بنا کے تم دین کا انکار کر دیتے ہو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکری نے بڑی عجیب بات لکھی، بھائی ہزاروں علماء میں سے کسی ایک میں تو تسلی ہوگی نا، اوروں کو چھوڑو، بس اسی ایک کے پیچھے چلو، تمہارا کام بن جائے گا۔ پھر لوگ کہتے جی
انگریزی مولویوں کو سائنس پڑھنی چاہیے. میں نے کہا پہلے ہی 5% لوگ مدرسوں میں آتے ہیں, ان کو بھی سائنس پڑھا کے دنیا میں پھنسا دو. میں نے کہا اچھا چلیں ہم سائنس پڑھانے کے لیے بھی کل سے تیار ہیں. مدرسوں میں سائنس کی کلاسیں شروع ہو گئی ہیں, تم کالجوں, یونیورسٹیوں, میڈیکل کالجوں میں قرآن کا ترجمہ تفسیر شروع کراؤ. نہیں کروائیں گے. اچھا کہتے ہیں جی مولوی سائنس پڑھے ہونے چاہیے. بھئی جس نے ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر بن گیا اس نے تو پیٹ بھر کے سائنس پڑھ لی نا. اب وہ قرآن کا ترجمہ تفسیر کسی عالم سے پڑھ لے, وہ ایٹومیٹک سائنس پڑھا ہوا مولوی بن جائے گا. لیکن وہ نہیں آئیں گے ادھر. بس مولویوں کو مسجدوں سے نکال لو کہ جی یہ سائنسدان بھی بنے, سب کچھ بنے. بھائی تمہارے میڈیکل کالجوں میں سے انجینئر کیوں نہیں بن کے نکلتے؟ تمہارے انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں سے وکیل بن کے کیوں نہیں نکلتے؟ یہ اعتراض ہے علماء پر کہ جی مدرسوں سے سائنسدان کیوں نہیں نکلتے. تم اپنی میڈیکل یونیورسٹیوں میں سے انجینئر کیوں نہیں نکالتے, وکیل کیوں نہیں نکالتے؟ دماغ خراب ہے. بھائی جہاں قرآن حدیث کا نصاب پڑھایا جائے گا عالم بنیں گے, وہ کیسے انجینئر بن جائیں گے؟ ایسے الو ہے کہ دوسروں کو بھی الو بنا دیتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں ہاں جی واقعی یار مولویوں کو سائنس پڑھنی چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر وہ تمہاری نیوٹن کے قوانین یہاں نماز میں پڑھائیں گے, اور ساری قوم کا دماغ الٹا کر دیا پروپوگنڈے نے. جی ہونا چاہیے, سائنس پڑھنی چاہیے, سائنس پڑھنی چاہیے. پھر یہ جو تمہارے نکاح ہو رہے ہیں, جنازے ہو رہے ہیں, یہ بھی ختم ہو جائیں گی اگر مولوی سائنس کے پیچھے لگ گئے. عجیب قوم, اور جواب بھی کوئی نہیں دیتا. میں اس لیے جواب دے رہا ہوں تاکہ کم از کم داڑھی والوں کو جواب تو آنا چاہیے. اور لوگ ایسا پروپوگنڈا کرتے ہیں. میں ایک جگہ گیا, وہ سائنسدان تھا اور ایک فوج کا ریٹائرڈ کرنل آ گیا. انہوں نے دیکھا یہ مولوی صاحب ہے, چلو آج اس کی درگت بناتے ہیں. تو مجھے کہا, ایک نے 10 سوال کیے کہ جی اسلام میں یہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے, فلاں کیوں. میں ابھی جواب دینے لگوں وہ پھر سوال کر دے. دوسرا اس نے 5 سوال کر دیے. اب میں تو پھنس گیا, چکی کے 2 پارٹ چل رہے ہیں. میں نے کہا یار تم لوگ پڑھے لکھے آدمی ہو؟ کہا ہاں بالکل, پی ایچ ڈی کی ہے, ایک نے فلاں ڈگری لی ہے. تو میں نے کہا آپ کو ایٹیکیٹس تو بالکل نہیں آتے, آداب اور ایٹیکیٹس تو بالکل نہیں آتے. وہ کہنے لگے کیوں جی؟ میں نے کہا اس نے 10 سوال کیے, اس نے 5 سوال کیے, اب مجھے جواب دینے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے. جو ہی میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں آپ پھر سوال کر دیتے ہیں. میں کوئی کمپیوٹر ہوں کہ ادھر سے ڈالو گے تو ادھر سے جواب نکل آئے گا؟ پھر ایسے چپ کر کے بیٹھے, بولے نہیں. پھر میں نے 1 گھنٹہ ان کی وہ مرمت کی کہ سیدھے ہو. یہ جی مولویوں کو آتا کچھ نہیں. مولویوں کو بہت کچھ آتا ہے لیکن تم سنتے نہیں ہو. قرآن بھی آتا ہے, سائنس بھی آتی ہے, اور بھی بہت کچھ آتا ہے. لیکن جب بندہ سننے کے لیے تیار نہیں تو پھر اسی لیے جب جہنم میں جہنمی پہنچیں گے اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیا ہے. کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم دنیا میں قرآن سن لیتے یا سوچ لیتے تو جہنم میں نہ آتے. آج سننے کے لیے تیار نہیں. ذرا سا آدھا گھنٹہ اوپر ہو جائے اتنا ادم مچتا ہے, حتیٰ کہ کئی تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی وہ ٹائم اوور ہو گیا. جی بھائی کیا ہوا, مسجد میں بیٹھے ہو؟ دنیا کے کسی شادی میں چلے جائیں تو 3-3 4-4 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں. تو جی بارات آ رہی ہے, آ رہی ہے, آ رہی ہے, تو بندے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے. اور یہاں تو ہم ایسا نہیں کرتے. تو اس لیے بندے کو مسجد میں بیٹھ کے ذرا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ درد دل بیان کر رہا ہے, غم بیان کر رہا ہے, فکر بیان کر رہا ہے, اس کو سننا چاہیے. تو اس لیے بھائی یہ قرآن ہماری تمام مسائل کا حل ہے. تمام مسائل کا حل ہے. اس نے, اللہ نے یقین کریں ایسی ایسی چیزوں کا حل دیا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے. یقین کریں, آپ سوال کریں تو اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے. آپ سوال کریں کہ جی ہمیں سکون دل کیسے مل سکتا ہے, قرآن جواب دے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کہتا ہے سکون میں نے اپنے نام میں رکھا ہے. اللہ کا ذکر کرو گے تمہیں سکون ملے گا. جتنی مرضی گولیاں کھاتے رہو, جتنی دیر بے ہوش رہو گے سکون رہے گا. جو ہی ہوش آئے گا پہلے سے زیادہ بے سکونی ہوگی. ایک بندہ بے سکون ہے, 5 پارے قرآن کے پڑھ لے, یقین کریں اللہ تعالیٰ اس کو سکون دے دے.
میں نے قرآن پر اتنے تجربات کیے ہیں کہ جسمانی بھی علاج ہے، روحانی بھی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو شفا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ روحانی بیماریوں کی شفا، جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ میں جوانی میں بھی قرآن پڑھتا تھا، کراچی میں رہتا تھا، ایک دن کھانا مزیدار تھوڑا زیادہ کھانا کھا لیا، مجھے لگا کہ ہیضہ ہو گیا، گھر میں اکیلا ہی تھا۔ اب میں نے کہا کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، وہ پتہ نہیں کتنے ٹیکے لگائے گا، بے ہوش کرے گا۔ تو میں نے قرآن اٹھایا اور اونچی اونچی 5 پارے جو پڑھے تو ہر چیز ہضم ہو گئی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ بھئی وہ جو اوور ہو گیا تھا نا قرآن کی آواز نے، ہلنے جلنے نے، بالکل صفائی کر دی اندر۔ یقین کرے قرآن ظاہری بیماریوں کی بھی شفا ہے اور باطنی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ پنڈی میں رہتے ہوئے مجھے بخار ہو گیا، اب گھر والے بچے دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے، اب میں نے کہا بہت زیادہ بخار ہو گیا، میں نے ہمت کی اور وضو کیا، وضو کر کے 3 پارے میں نے اونچی اونچی پڑھے، ہلکا سا پسینہ آیا، بخار سب تشریف لے گئے۔ تو قرآن میں شفا ہے، ہمارا یقین نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا یقین پیدا کر اے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فوری۔ اگر تمہارے اندر یقین کامل پیدا ہو جائے تو یقین کرے تو تم پوری دنیا کو فتح کر لو۔ میں یہ کہتا ہوں یہ قرآن ایمان و یقین کی کتاب ہے۔ جو ہی ذرا ایمان ہمارا کمزور ہوتا ہے، ہم 2-4 آیتوں کا ورد کرتے ہیں ایسے ایمان جوش مارتا ہے، ایمان جوش مارتا ہے۔ یقین کریں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے شارٹ کٹ راستہ اللہ تک جانے کا بتاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، کئی اللہ نے جواب دیا انعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری ہی بندگی کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہلوایا ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، یہ ہے سیدھا راستہ، عبادت کا ذوق شوق پیدا کرو، سیدھا راستہ مل جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے بالکل شارٹ کٹ جواب دیا ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم، جو اللہ کے نام کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ اس کو سیدھے راستے کی منزل پہ پہنچا دے گا۔ اسی لیے مومنوں کی نشانی بتائی، میں نے آیات تو یہ تشریح کرنی تھی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مرد مومن کون ہوتا ہے جس کے سامنے اللہ کا نام آ جائے اس کا دل ڈر جائے، ہائے میرے سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب اس کے سامنے پرتاثیر قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ایمان ٹھاٹھے مارتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اللہ کے اوپر پورا اعتماد کرتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم و دائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ تھوڑا بہت ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ پانچ صفات والے بندے کون ہیں؟ اللہ نے گواہی دی، اور اللہ کی گواہی سے بڑی کسی کی گواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ 5 صفات والے بندے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن ہیں۔ آپ 5 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، دیکھیں اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے کہ یہ سچا پکا مومن ہے، تو ہمیں مرد مومن کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ واقعی جب مرد مومن کی صفات ہوں گی، قرآن صرف ورقوں میں بند نہیں ہے۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں الحمد کی الف سے پڑھنا شروع کریں، والناس کی سین تک پڑھتے چلے جائیں، سر کے بالوں سے عمل شروع کریں، پاؤں کے ناخنوں تک عمل کرتے جائیں، تم چلتا پھرتا قرآن بن جاؤ۔ جس طرح قرآن سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، اسی طرح قرآن والے سے بھی کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ ان بچوں نے شعر تو سنایا، بے مزہ کر کے شعر سنایا۔ یہ علامہ اقبال نے یہ شعر کہے، میں کہتا ہوں ایک داڑھی منڈا 30 سال رو رو کے قرآن پڑھے تو وہ انقلابی شاعری بن جاتی ہے۔ اگر ہم داڑھی والے رو رو کے قرآن پڑھے تو ہم نہیں لوگوں کو زندہ کر دیں گے، جگہ نہیں دیں گے۔ اس نے 30 سال رو رو کے قرآن پڑھا اور پھر شعر کہا اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ اور فارسی کلام اس کا زیادہ اونچا کلام ہے۔ تو اس نے ایک دفعہ ایک مولوی صاحب آیا کہ جی میرے پاس کچھ نہیں، امامہ نہیں، کوئی چندہ دو، یہ دو۔ اس نے شعر سنائے صاحب قرآن و بے ذوق طلب۔ مولوی صاحب
قرآن والے ہو، تمہارے اندر اللہ کی محبت کا ذوق و شوق نہیں ہے؟ حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو، صاحب قرآن ہو، بے ذوق طلب، قرآن والے ہو، اللہ کی محبت کا ذوق شوق نہیں، لوگوں سے مانگ رہے ہو وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ پھر انہوں نے کہا صاحب قرآن ہو، بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب، تیرے اوپر افسوس ہے، پھر افسوس ہے، پھر افسوس ہے، تیرے پاس قرآن ہے اور تو لوگوں سے مانگ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن میں اتنی برکت ہے، کتاب مبارکن، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو برکت والی کتاب بنا دیا، جو اس کے ساتھ لگے گا ہم اس کو بھی برکت والا بنا دیں گے، آپ لگے تو صحیح۔ اس لیے انہوں نے شکوہ کیا، سینہ گرمی قرآن تہی، لوگوں کے سینے قرآن کی محبت کی گرمی سے خالی ہو گئے ہیں، چنی مرداں چے امید دہی، اب کون سے مردوں سے ہم کیا امید کریں کہ قرآن کی محبت کی گرمی نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہے جی کیا ہے؟ بیٹی کو رخصت کرنا تھے جی، قرآن کا اوپر سایہ ہو رہا ہے، اس سایہ کے لیے بھیجا ہے اللہ نے قرآن، تویز بنا کے گلے میں، بس میں ایک بندہ جی یہ چھوٹے چھوٹے قرآن پڑھے بھی نہیں جا رہے تھے جی، گلے میں لٹکاؤ تو تم جو ہے برکت ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ گلے میں لٹکانے کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ الحمد کی الف سے پڑھو، والناس کی سین تک پڑھو، اور سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک عمل کرو، تم چلتا پھرتا قرآن بن جاؤ گے۔ کان خلقہ القرآن۔ آج ہم قرآن کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے شیخ القرآن حضرت پیر غلام حبیب ہمارے دادا پیر فرماتے تھے، لوگ کہتے ہیں امام حسین مظلوم ہے، فرمایا اس سے بڑا مظلوم قرآن ہے۔ کتنی جگہ میں نے رمضان میں پوچھا، ایک جگہ میں نے بڑے درد سے باتیں کر رہا ہوں، غم سے باتیں کر رہا ہوں، میں نے کہا ہاتھ کھڑا کرو جس کو انگریزی لکھنی پڑھنی آتی ہے۔ لوگوں نے سمجھا کوئی انعام ملنا ہے، تو 50-60 بندے نے ایسے ہاتھ کھڑے کرے جی ہمیں انگریزی لکھنی پڑھنی آتی ہے۔ میں نے کہا اب وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس کو قرآن کا ترجمہ تفسیر آتا ہے۔ ایک بندے نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ میں نے کہا کل قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ انگریزی تم نے انگریزوں سے بھی زیادہ سیکھ لی اور میرے قرآن کو انگریزی جتنی بھی اہمیت نہیں دی۔ فزکس، کیمسٹری، میتھ کی ٹیوشنیں 20-20 ہزار کی رکھ کے پڑھتے ہیں، اور قرآن مفت میں سمجھانے والے موجود ہیں، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، عام زناکاری، بدکاری، چوری چکاری آپ نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ کس کو گواہ لائے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اور جس نے نہ قرآن سیکھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ آگے کافروں تک پہنچایا، یہ اتنا بڑا جرم ہوگا کہ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے اللہ نبی آخر زمان کو لائے گا، اور حضور یہ آیت پڑھ کے گواہی دیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول کہیں گے یا اللہ میری اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، یہ اخباروں رسالوں اور میڈیا کے پیچھے لگ گئی تھی اور یہ قرآن کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا حضرت آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ میں نے کہا جی کرو۔ کہا میرا ایک بیٹا ہے، ایک بیکن ہاؤس میں پڑھتا ہے، ایک سٹی سکول، بڑے مہنگے سکول ہے، 30-30 ہزار فیس ہے، اور ایک ذرا تھوڑا دماغ اس کا ہلکا پھلکا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو مدرسے میں داخل کر دوں؟ میں نے کہا ہاں، ہر اندھا کاڑا مدرسے میں پھینک دو۔ میں نے کہا اس کو بھی مدرسوں میں بھیجے، اور جو دوسرے نڈے دو ہیں نا ان کو بھی بھیجو۔ یہ حال ہے ہمارا، جو نکمہ کسی کام کا اس کو جی مدرسے میں بھیج دے، اور پھر بھی ہم مدرسے والے اس کو قبول کر کے حافظ بنا دیتے ہیں، عالم بنا دیتے ہیں۔ لیکن بھائی جو ذہین ترین فتین ترین ہو ان کو بھی تو ادھر لاؤ نا۔ یہ بہت برا سلوک ہو رہا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں۔ اچھا آپ نے بنا دیا عالم یہ وہ، اور ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، تو بعد میں یہ آپ کو انگریزی کی نظمیں پڑھ پڑھ کے بخشیں گے؟ ایسا ایک واقعہ عجیب و غریب عبرت والا واقعہ سنو۔ ایک اسلام آباد میں بھائی رہتا تھا، اس نے پی ایچ ڈی کروا دی اپنے بیٹوں کو، ایم اے پی ایچ ڈی، اور اس کا بھائی ایک گاؤں میں رہتا تھا، اس نے 10 پڑھایا، پھر قرآن کا حافظ بنا دیا۔ تو یہ شہر والا بڑا تنگ تھا اپنے بیٹوں سے، کیونکہ جو صبح اٹھتے تو اخبار پہ لڑتے کہ میں نے پہلے پڑھنی، وہ کہتا میں نے پہلے پڑھنی، تو ابا کی آنکھ کھلتی ان کی لڑائی سے۔ اس نے کہا میں بھائی کو دیکھ کے آتا ہوں۔ تو یہ وہاں گیا
تو وہاں بڑی خوشی، اس کا بیٹا اٹھا، نماز پڑھی، تہجد پڑھی، قرآن پڑھا، پھر ابا کے ساتھ اس نے کھیتی باڑی کروائی۔ تو اس نے آتے ہوئے کہا میرے بھائی جان میرے ساتھ ایک سودا کر لو کہ میرے 2 بیٹے لے لو، اپنا 1 دے دو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جو ان کو تو نے پڑھایا اب تو بھگت ان چیزوں کو۔ اگر تو قرآن کا حافظ بنایا ہوا پھر ایم اے پی ایچ ڈی بھی کرا دو، ہم منع نہیں کرتے، کچھ منع نہیں کہ کوئی تحریر نہ پڑھو، لیکن قرآن کی بھی تفسیر پڑھو۔ مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر، ہادی نہ ملے گا قرآن سے بہتر۔ مغوی اغوا کرنے والے، مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر، ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر۔ تو دوستو آج میں نے تھوڑا سا غم بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے کہ ہم قرآن کے پاس آئیں، یہ بندے کا ایمان یقین بناتا ہے، نبی کی سیرت کو بھی بیان کرتا ہے، اور انسان کا مقصد زندگی بھی بتاتا ہے، اور بندے کو سکون دل بھی نصیب فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے قرآن میں سکون نہیں ہے، اور بھی ہزاروں قسم کے انوار و برکات اللہ نے قرآن کے اندر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم حدیث میں آتا ہے تبرک بالقرآن، قرآن کے ذریعے برکت حاصل کرو، لیکن ہم کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے پڑھتے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھو اس کا پڑھنے کا ٹائم تہجد کے وقت پڑھنا آسان ہے، کسی بھی وقت قرآن پڑھ لیں جائز ہے، لیکن اللہ کو سب سے پیارا قرآن کون سے وقت کا لگتا ہے؟ تہجد۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد پڑھو۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور تہجد کے قرآن کو سننے کے لیے فرشتے بھی اتر آتے ہیں اور اللہ خود بھی سنتا ہے۔ کسی بھی وقت آپ استغفار کر سکتے ہیں، لیکن قرآن راز کھولتا ہے، وَمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، تہجد کے وقت استغفار کریں گے تو اللہ بڑی جلدی قبول کر لے گا۔ ولیکن بندگی استغفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے، کہ استغفار کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میں اب زیادہ لمبی باتیں نہیں کر سکتا، آپ گھڑی کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، مجھے اتنی فیس ریڈنگ ہے، جو ہی ایک بندے کی سوئی پھرتی ہے نا تو مجھے فوراً پتہ چلتا ہے کہ اب یہ ان کی بس ہو گئی ہے۔ ویسے واہ والے دوسروں سے اچھے، اندھوں میں کانا راجا۔ دوسرے ملک میں جائیں نا تو وہ 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد ایسے آگے پیچھے ہونے لگ جاتے ہیں کہ لگتا ہے جی اب حضرت معاف کر دیں، چھوڑ دیں، ہمیں کچھ اور یاد آ رہا ہے۔ تو میں پہلے بھی ایک واہ میں بیان کر کے گیا ہوں، 1-2 ہفتے پہلے مجھے بڑا مزہ آیا بیان کرنے کا، اور یہاں بھی میں نے کہا واہ کو واہ واہ کر دیں ہم۔ تو واہ والے واقعی واہ واہ توجہ سے بات سنتے ہیں، اور جو توجہ سے سنیں تو پھر اللہ تعالیٰ بولنے والے کو نئے نئے الہامات فرماتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو پھر ہم اس کو تقوی اور برائی کا الہام دے دیتے ہیں، پھر وہ اللہ کے فضل سے بولتا ہے، اپنی من مرضی سے نہیں بولتا۔ واقعی اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنی من مرضی سے نہ بولیں، اللہ کی مرضی سے بولیں۔ واقعی جو بندہ اللہ کی وجہ سے محبت کرے، اللہ کی وجہ سے دشمنی کرے، اللہ ہی کی وجہ سے دوستی کرے، اللہ ہی کی وجہ سے دشمنی کرے، اللہ اس کے اوپر اتنا راضی ہو جاتا ہے۔ جو ڈگری اللہ نے صحابہ کو دی وہی ڈگری اس بندے کو دیتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یقین کرے اللہ کہتا ہے جو اللہ کی وجہ سے دوستی دشمنی کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جائے گا۔ پھر سبحان اللہ اس کو آخری وقت آئے گا، موت آئے گی تو اس کو کیا آواز آئے گی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو پہلے اللہ سے راضی ہو گیا تھا، اس لیے اللہ کہتا ہے میں بھی تیرے سے راضی ہو گیا، اس کو رضا کی ڈگری ملے گی۔ آج لوگ گناہ کر کے بھی کہتے ہیں یا اللہ راضی ہو جائے، نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مشکل میں مصیبت میں ہر حال میں میرے سے راضی ہو جائے، تو اللہ بھی ہر حال میں اس سے راضی ہوگا۔ دیکھو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، مری اور ایبٹ آباد کی سیر کے لیے نہیں بھیجا۔ ہر بندے کی ہر وقت اللہ آزمائش کر رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک منٹ کا حساب کتاب ہوگا اللہ کے ہاں، تو اس لیے باریک چھاننی لگائیں، اپنے ایک منٹ کا محاسبہ کریں۔ اس لیے ہم اپنی مسجد میں دوستوں کو کہتے ہیں کہ میرا 1 منٹ 1 کروڑ روپے کا،
10 منٹ ضائع ہو گئے، 10 کروڑ ضائع ہو گئے، پھر آپ کو اپنی زندگی کی قدر آئے گی، پھر آپ اپنے وقت کا حساب صحیح رکھیں گے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور متاثر کن قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آیت آپ کو کسی عالم سے سیکھ لی، سمجھ آ گئی، خود ترجمہ پڑھ لیا، آپ اس آیت کو 10 دن دہرائیں، 10 دن دہرائیں، وہ آیت کا نور، اس کی حقیقت آپ کے دل، دماغ، ہڈیوں، روح تک چلی جائے گی۔ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ پھر آپ کو قرآن کا عشق و جنون نصیب ہوگا، پھر آپ خود ہی قرآن پہ عمل نہیں کریں گے بلکہ دوسروں کو بھی قرآن کا عاشق بنا دیں گے۔ اس لیے ہم نے تحریک عشق قرآن شروع کی ہے۔ جو ہماری صحبت میں بیٹھتے ہیں، تخصص والے یا دوسرے لوگ، ہم ان سب کے دلوں میں عشق و محبت کا جنون پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہی میں نے یہاں آپ لوگوں کے لیے بھی بات بیان کی، قرآن کو مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ آپ بھی عاشق قرآن بن جائیں۔ عجیب بات، کوہاٹ میں ایک ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے بیان کیا، اور بیان کے آخر پہ کہا میں ہزاروں دعاؤں کے برابر ایک دعا بتا رہا ہوں۔ ہم سارے ایسے متوجہ ہو گئے کہ ہزاروں دعاؤں کے برابر ایک دعا۔ فرمایا کوئی 1000 دعائیں مانگے، اس کے مقابلے ہم ایک دعا مانگ لے کہ یا اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دے، فرمایا یہ ہزاروں دعاؤں کے برابر ایک دعا ہے۔ اور فرمایا جو عاشق قرآن بن جائے، اللہ اس کو عاشق رسول بھی بنا دیتا ہے، عاشق الہی بھی بنا دیتا ہے، بلکہ لوگ اس کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں آپ سب کے لیے کہ اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دے۔ ابھی میں نے تمہید ہی باندھی ہے تو آپ لوگوں کی بس ہو گئی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی آئیں گے تو صحیح بیان سنائیں گے۔ آپ بھی ذرا فارغ ہو کے آنا ہے تو میں بھی فارغ ہو کے آؤں گا۔ کوئی اہل دل ہو کے فسانائے محبت، میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ تو اس لیے آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ قرآن سے جو غفلت کی اس سے توبہ، کوئی بد نظری کی اس سے توبہ، غلط فلمیں دیکھی نوجوانوں اس سے توبہ، اور جو بھی ظاہری باطنی سارے گناہوں سے سچی سچی توبہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول کر کے ہمیں اپنے مقربین متقین بندوں میں شامل فرما دے۔ دیکھو قرآن ہی سے یہ راز ہمیں پتہ چلا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میں کسی کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، سبحان اللہ، اس کے گناہ ہی نہیں معاف کرتا، گناہوں کے بدلے نیکیاں بھی لکھوا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ ہی کا حوصلہ ہے کہ مجرم کو انعام دے دے۔ یہاں کی عدالتیں نہیں دے سکتی، یہاں تو مجرم کو مجرم نہیں پکڑ سکتے، اللہ ہی کا حوصلہ ہے۔ قرآن کی آیت کا حصہ دیکھو، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج ہم عاشق قرآن بن جائیں تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا کچھ دے گا۔ اس کی ابتدا توبہ سے ہوتی ہے۔ انہوں نے آیات بتائی کہ اللہ کن کن سے توبہ کرتا ہے، لیکن میں 2 ہی باتیں کہتا ہوتا ہوں، جو بندہ باوضو رہنے کی مشق کرے اور توبہ استغفار کثرت سے کرے، اللہ خود اس سے محبت کرے گا۔ ہم پتہ نہیں اللہ سے محبت کر سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن جو توبہ تائب ہو جائے اور باوضو رہے، اللہ خود اس سے محبت کرے گا۔ قرآن کی آیت کا حصہ ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ استغفار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو آج مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو ہیں، اور ہم توبہ کے انشاءاللہ کلمات پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے گا، اور ہم اللہ سے التجا بھی کریں گے کہ یا اللہ ہم بڑے فتنہ و فساد کے دور میں، ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے، یا اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کر دے اور ہمارے گناہوں کے بدلے میں آج نیکیاں لکھوا۔ یا اللہ تیرا کیا بگڑے گا، تیری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے کہ یا اللہ آج بس تو ہماری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، تیرا کیا بگڑے گا، کوئی جنت چھوٹی ہونے لگی ہے، تو جتنی چاہے اس کو وسیع کر دے۔ تو آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دے، ہمیں سچا اور سچا مومن بنا دے، ہم سب کو اللہ عاشق قرآن بنا دے کہ ہم قرآن کو سنیں، سمجھیں اور عمل کریں اور آگے سے آگے پہنچائیں، حتیٰ کہ دنیا کے آخری کنارے کے آخری بندے تک قرآن کو پہنچا دیں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو اس لیے جیسے ہمارے سلف صالحین
صالحین نے قرآن کی خدمت کی، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی قرآن کی خدمت کی توفیق دے۔ اس لیے حضرت امام مالک نے فرمایا جب اس امت کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے لوگوں کی اصلاح و تربیت کی، فرمایا آخری زمانے کے لوگوں کی بھی اصلاح و تربیت قرآن کے ذریعے ہوگی، تو ہم بھی عاشق قرآن بن جائیں انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ایسی ایسی برکتیں دے گا جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا مومن بنا دے، اور ہم توبہ کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لے۔ کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی، کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم توبہ کے کلمات، لوہا گرم ہو گیا ہے، نرم ہو گیا، اب سچے دل سے توبہ کر لو۔ مجھے پسینے آ گئے ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا اس کو مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ تو میں نے کہا خطیب کو پسینہ آئے تو مزدوری ملے گی نا، تو بھائی شاید اللہ، ہم خون تو نہیں بہا سکتے، چلے ہمارا پسینہ ہی اللہ قبول کر لے اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے۔ تو آج ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، ظاہری باطنی چھوٹے بڑے ریا دکھاوا سب گناہ، جس کو ہم نے یا اللہ گناہ نہیں بھی سمجھا وہ بھی معاف کر دے، کیونکہ آج کل لوگ بڑے چلاک ہو گئے ہیں، اللہ سے بھی چلاکیاں کر رہے ہیں۔ سود کا نام کیا رکھ لیا؟ پرافٹ۔ غیبت کا نام گپ شپ لڑانا، عورتوں نے غیبت کا نام بدل کے کیا رکھا؟ دکھ سکھ رونا۔ رشوت کا نام چاہ پانی، تو چاہ پانی دیتی جاؤ۔ اسی طرح آزادی، بے حیائی بے غیرتی کا نام آزادی۔ فیشن، بڑا خوبصورت نام رکھے۔ اس ایسے ہی لوگوں کو علامہ اقبال نے ان جیسا بندہ ہی ان کو جواب دے سکتا۔ انہوں نے کہا گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ ابلیس نے ایجاد کی ہے یہ آزادی، کے ننگ دھڑنگ ہو کے پھرو جی، یہ آزادی ہے، یہ بے غیرتی بے حیائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں، میں کیا کیا راز آپ لوگوں کو بتاؤں، قرآن کھول کے دیکھو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِهِ